کام فرما رہے ہیں، اور آج ان کی اگلی نسل ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے لہو سے آزادی کے چراغ روشن رکھے ہوئے ہیں۔ ان 20 برسوں میں کون سا ایسا دکھ اور کون سا ایسا زخم ہے جو ان کشمیریوں نے دہلی حکمرانوں کے ہاتھوں نہیں سہا۔ انسانی سوز مظالم کی ایک چھوٹی سی نہر اب ایک ایسے بے قرار سمندر میں تبدیل ہو چکی ہے جس کو پاٹنے کی کوئی صورت باقی نہیں بچی۔ کشمیر کی ڈور ایسی الجھی ہوئی ہے وہ کسی طور پہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب ستم ظریفی دیکھیے کہ 20 برس پرانے ڈرامے کو آج نئے کرداروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سٹیج پر دہرانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ نئے شکاری شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیری اس پرانے جال میں پھنس جائیں گے، ہم پہلے سے زیادہ اچھے خوشنما مراعات کا اعلان ان کے لیے کریں گے، اور انہوں نے اپنے 8 نکات میں اس کا اعلان بھی کیا۔ اس تین رکن کے جو مذاکرات کار تھے، جن میں ایک ہندوستان ٹائمز کے پرگاوشکر جو کہ صحافی ہیں، اور ایک خاتون ہیں جو کہ ایک NGO کی سرکردہ ہیں اور کشمیر کے معاملے میں وہ کئی کانفرنسز کی میزبانی بھی کر چکی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ان کے بہت سے NGOs کے ساتھ درینہ مراسم ہیں، اور تیسرے MM انصاری صاحب ہیں جو ہمدرد یونیورسٹی کے استاد ہیں۔ ان کو بھیجا گیا۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے پہلے ان مذاکرات کاروں کو بھیجنے سے پہلے ایک 40 رکنی کمیٹی بھیجی تھی، تمام سیاسی جماعتوں پہ جو مشتمل تھے۔ وہ جب کشمیر میں پہنچے تو خصوصی طور پہ بی جے پی آپ کو یاد ہوگا کہ بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس نے مسلمان دشمنی کے اوپر اپنی بنیاد رکھی ہے، اور خصوصی طور پہ بابری مسجد کی شہادت پہ انہوں نے اپنی سیاست کی بنیاد رکھی ہے۔ اور آپ شاید اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے، یہی وہی بی جے پی ہے جس نے گجرات کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا قتل و غارت کا سامان پیدا کیا کہ کم سے کم بھارت کے آسمان نے آج تک ایسی خون کی ہولی نہیں دیکھی ہوگی۔ اسی بی جے پی کا ایک لیڈر جو تھا، اسے بالآخر مذاکرات کے بعد یہ کہنا پڑا کہ آخر ہم کب تک کشمیر کے اندر 94,000 کروڑ روپیہ یعنی 94 ارب روپیہ 940 ارب روپیہ کب تک ہر سال پمپ کرتے رہیں گے، کب تک ہم یہ خرچ کرتے رہیں گے؟ ہم اپنے بجٹ کا 14% حصہ کشمیر کی 2% آبادی پہ کب تک خرچ کرتے رہیں گے؟ یہ پہلا شکست و ریخت کا جملہ ہے جو ہندوستان کے حکمرانوں اور سیاسی جماعت کے منہ سے نکلا۔ گویا اب انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ اتنا مہنگا اور بھاری سودا جو ہے کشمیر ہندوستان کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے، اور ہندوستان کی معاشی جو ہندوستان اس وقت جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس وقت وہ دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہونے جا رہا ہے، لیکن اس بات کا انہوں نے اعتراف کر لیا کہ کشمیر کے جو اخراجات ہیں ایک دن ہندوستان کو دیوالیہ کر دیں گے۔ اس میں جہاں بی جے پی کے لوگ شامل تھے، اس میں کانگریس کے لوگ بھی شامل تھے، کمیونسٹ پارٹی، سماج وادی اور مسلم لیگ کے رہنما بھی شامل تھے، اور اس سارے وفد کی قیادت جو تھے وہ بھارت کے وزیر داخلہ چدمبرم کے سپرد تھی۔ یہ وفد جب سری نگر کے ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اپنے ہوٹل پہنچنے کے لیے ان کو بھی ویسے ہی جا بجا ناکے دیکھنے پڑے، جا بجا فوجی چوکیاں دیکھنی پڑی جو کہ 20 سال پہلے راجیو گاندھی کو دیکھنی پڑی۔ گویا تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ آج سے 20 سال پہلے کشمیر کے جو سنگین حالات تھے ان میں ابتری بڑی ہے، اس میں ظلم و ستم ہندوستان کا جہاں مزید بڑا ہے وہاں کشمیریوں کا جذبہ آزادی بھی مزید بڑا ہے۔ اور آپ کو سن کر یہ شاید حیرت ہوگی، لیکن میرے لیے اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے
کہ جب مذاکرات کاروں کا یہ ڈیلیگیشن جنہوں نے پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ وہ کشمیر کے مختلف ہسپتالوں میں ان زخمیوں سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، تبھی وہ پہلے ہسپتال میں پہنچے تھے، وہ کشمیری جو زخمی اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ہندوستان کا مذاکرات کاروں کا وفد آیا ہے تو اپنی بیماری کی اور زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے آزادی کے لیے ہسپتال کے اندر نعرے لگانے شروع کر دیے، اور فلک شگاف نعرے ایسے لگائے کہ مذاکرات کار جو تھے وہ خوف سے گھبرا گئے۔ اور وہ زخم جنہوں نے ان کی جانوں کو گھائل کر رکھا تھا، انہوں نے جب یہ فلک شگاف نعرے لگائے کہ ہم کیا چاہیں، آزادی، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن وہ وفد کے کچھ افراد جو تھے اپنے دوسرے معاون کاروں کے ساتھ کچھ دوستوں کو انہوں نے مالی مدد کا عندیہ بھی دیا، انہیں یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی مالی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یقین کیجئے جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو ان کشمیریوں کے اندر کے جو زخم تھے وہ ابل کے باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے ہمیں آزادی دے دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ یہ وہ آزادی ہے جو کسی مالی اعانت کے ساتھ خرید نہیں جا سکتی۔ ہسپتال کے اندر ان زخمیوں کی حالت دیکھ کر دہلی سرکار کا جتنا بھی وفد تھا اس نے فوری طور پر ہسپتال سے بھاگ جانے میں عافیت جانی۔ انہوں نے اور جو 6 ہسپتالوں کا پروگرام طے کر رکھا تھا ملنے کے لیے، انہوں نے اس پروگرام کو منسوخ کر دیا، اور یہ وفد ان حالات کو دیکھ کر گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ 20 برس کے بعد بھی کشمیر کا آتش فشاں ابھی سرد نہیں ہو سکا۔ اس لاوے کی گرمی میں کمی آنے کی بجائے مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ 20 برس پہلے کی پالیسی کو ختم کر کے کسی نئی پالیسی پر عمل کیا جائے۔ وفد کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا، گہرا اندازہ ہو گیا کہ اس وقت تحریک آزادی کی قیادت جو ایک ایسے مرد مجاہد سید علی گیلانی کے پاس ہے جو اس وقت دلی سرکار کی تمام ظالم فورسز کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہے، جس کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ جھکایا جا سکتا ہے۔ کشمیر میں اب بھی اس مرد مجاہد کے جاری کردہ کیلنڈر پر عمل ہوتا ہے۔ جس دن وہ ڈھیل کا اعلان کرتے ہیں ڈھیل ہوتی ہے، جس دن کرفیو، جس دن احتجاج کا پروگرام ہوتا ہے اس دن سارے کشمیری سڑکوں بھر جاتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کشمیری بھر جاتے ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، ابھی عید الفطر کے موقع پہ سخت کرفیو نافذ تھا، اور اس بات کا بار بار برملا اعلان کیا جا رہا تھا کہ جس کسی کو بھی کشمیر کی سڑکوں پہ دیکھا گیا اسے گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ عید کے روز لاکھوں کی تعداد میں کشمیری نہ صرف سڑکوں پہ آئے بلکہ سینہ کھول کے سیکورٹی فورسز کے سامنے کھڑے تھے کہ آزادی کے لیے اگر تم نے گولی مارنی ہے تو عید سے بہتر دن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی بی سی، اسکائی اور دنیا کے بیشتر بڑے بڑے ادارے، اس میں CNN بھی شامل ہے، انہوں نے وہ منظر جب لوگوں کو دکھائے تو یہاں کے مغربی اقوام کے بھی بیشتر افراد انگشت بدندہ رہ گئے۔ اور انہوں نے بھی، میں خود کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب کشمیریوں کو ان کا حق جو ہے بھارت کو لوٹانا ہوگا، وگرنہ اس خطے کے اوپر کشمیر کے نام پر ایسی تباہی مچ سکتی ہے کہ جو کہ دنیا کے امن کو غارت کر سکتی ہے۔ وفد کے ارکان نے جب اس مرد مجاہد سید علی گیلانی سے کشمیر کی صورتحال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنے اس 5 نکات کا اعلان کیا، اس کی طرف توجہ دلائی جس کا وہ پہلے سے اعلان کر چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو 5 نکات کی صورت میں آپ کو ایجنڈا دیا ہے، ہمیں بھارت کے جواب کا انتظار ہے۔ وفد کے ایک رکن نے کہا کہ جی ان 5 نکات کے اندر
پہلا نقطہ گیلانی صاحب نے یہ اس میں رکھا تھا اس کے اندر مطالبے میں کہ بھارت اس بات کو تسلیم، کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کرے کہ بھارت ایک متنازع علاقہ ہے۔ تو وفد کے رکن نے کہا کہ جی اگر آپ وہ پہلا نقطہ جو ہے اس پہ اگر تھوڑا سا آپ فلیکسیبلٹی شو کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ معاملات میں پیش رفت آسان ہو جائے۔ تو گیلانی صاحب نے فوری طور پر جواب دیا کہ اس بنیادی شرط کو تسلیم کیے بغیر بات آگے قطعاً نہیں بڑھ سکتی۔ اس وفد میں شامل کانگریس کا ایک رکن، مسلمان رکن پارلیمنٹ شاہد صدیقی بھی موجود تھا۔ اس نے واپسی پر ایک معروف جریدے نئی دنیا میں سری نگر سے ایودھیا تک بر صغیر کے سر پر خطرات کے بادل کے نام سے ایک کالم لکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کالم کے چند الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ آپ کے سامنے کشمیر کی صورتحال آ جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کشمیر میں آج صورتحال ہندوستان کے ہاتھوں سے نکلتی نظر آ رہی ہے۔ کشمیر میں چلنے والی عوامی تحریک کی پشت پر آج خود نوجوانوں کا غم و غصہ نظر آ رہا ہے۔ جب کسی قوم کے بچے اور عورتیں ہاتھ میں پتھر اٹھا کر ٹینکوں کے سامنے آ جائیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا کی ہر طاقت سے ٹکر لینے اور ان کو شکست دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اسی مضمون میں آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ مریض کو تو کینسر ہے اور ڈاکٹر جان بوجھ کر علاج کا، زکام کا اور نزلے کا علاج کر رہا ہے۔ وہ ایسپرین کی گولی دے کر کچھ دیر کے لیے مریض کے درد کو دور کرنا چاہتے ہیں، مگر کینسر کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ یہی حال آج کشمیر کا ہے۔ جب کبھی کشمیر میں آگ زیادہ بھڑکتی ہے تو کسی چیف منسٹر کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا گورنر یا چیف منسٹر بٹھا کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کشمیر مسئلے کا حل نئی حکومت نہیں، گورنر تبدیل کرنے سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا سامنا کرنے سے ہے اور اصل مرض کا علاج کرنے میں ہے۔ یہ سچائی ہے کہ آج کشمیری عوام ہندوستان سے بہت دور جا چکی ہے۔ الیکشن کا جھنجھنا دے کر انہیں بہلانا ممکن نہیں ہے۔ شاہد صدیقی صاحب نے اپنے اس مضمون کو سری نگر سے ایودھیا تک بر صغیر کے سر پر خطرات کے بادل میں آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ ایودھیا اب 63 برس بعد بھی آزاد ہندوستان کے تعاقب میں ہے۔ اب ہم ان سے کتنی دور بھاگتے رہیں گے اور کتنی دور بھاگیں گے، یہ مسئلہ ہمارا تعاقب کرے گا۔ حضرات، دہلی سرکار آخر کب تک خود فریبی میں مبتلا رہے گی؟ وقت، حالات اور تاریخ سے سیکھنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ایک عزم اور صحیح عمل کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ اس الجھی ڈور کے انجام سے سبھی واقف ہیں کہ آگے گہری دلدل ہے اور پیچھے خوفناک کھائی۔ حضرات، آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ جو 3 مذاکرات کار دلی سرکار نے بھیجے اور ان کے جو اس ڈیلیگیشن کے جو سربراہ تھے، ہندوستان ٹائمز کے جو صحافی، ان کو باقاعدہ ایک وزیر کا درجہ دیا گیا، ان کے اختیارات کو سینٹرل منسٹر کے مطابق ان کے اختیارات بھی دیے گئے، اور انہوں نے جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر حال میں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کو بھی بورڈ پہ لینا ہوگا۔ اور اس سے بھی اور بڑی بات، وہ واحد خاتون جو کہ اس مذاکرات کا حصہ تھی، اس نے کہا کہ کشمیر کے حل کے لیے اگر ہندوستان کو اپنے آئین میں تبدیلی بھی کرنی پڑے تو اسے گریز نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ نرسمہا راؤ کے زمانے میں ہندوستان نے باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون بنا کے کشمیر کو ہندوستان کا انٹیگریٹ پارٹ قرار دیا، جس کے لیے آج بھی اٹوٹن کہتے ہیں۔ لیکن آج میں تاریخ کے ان اوراق سے ورق اٹھا کے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور دلی سرکار کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے جس آئین کی بات کرتے ہیں، کشمیر کا اپنا آئین ہے، وہ ہندوستان کے کسی آئین کا پابند نہیں ہے، اور کشمیر کی آزادی